السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 21 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 20 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی کا شیخ الہند میڈیکل کالج کا نام تبدیل کرنے سے انکار۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سہارنپور میں واقع شیخ الہند مولانا محمود حسن گورنمنٹ میڈیکل کالج کا نام تبدیل کرنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مولانا محمود حسن مجاہد آزادی تھے، حکومت ان کے نام پر قائم ادارے کا نام تبدیل نہیں کرے گی۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے 2 دن پہلے سہارنپور کا دورہ کیا تھا۔ ان سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ضلع یونٹ کے بڑے لیڈروں نے اس کالج کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ذرائع نے جمعے کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ یوگی نے یہ مطالبہ قبول نہیں کیا۔ واضح رہے کہ سہارنپور میں واقع اس میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد سابق BSP حکومت کی وزیر اعلیٰ مایاوتی نے رکھا تھا۔ مایاوتی حکومت نے اس کا نام کانشی رام گورنمنٹ میڈیکل کالج رکھا تھا۔ پھر اس کالج کا افتتاح اکھلیش یادو کی حکومت میں ہوا تھا، جس کے بعد اکھلیش یادو نے اس کالج کا نام شیخ الہند مولانا محمود الحسن میڈیکل کالج سہارنپور کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ انگریز گورنر مسٹر نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے بارے میں کہا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو بھی ان کی راکھ کے اندر سے انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ اب فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران بلقیس بانو کے ساتھ گینگ ریپ اور ان کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے لیے 2008 میں 11 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنانے والے ریٹائرڈ جج جسٹس UD سالوی نے کہا کہ جو مظلوم ہے وہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے ساتھ بات چیت میں جسٹس سالوی نے کہا، ملزمین کی رہائی کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے رہنما خطوط ہے، ریاست خود یہ رہنما اصول طے کرتی ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقدمے کی سماعت احمد آباد میں شروع ہوئی تھی، لیکن بلقیس بانو کو خدشہ تھا کہ گواہوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ CBI کے ذریعے جمع کیے گئے شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی جا سکتی ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اگست 2004 میں کیس کو ممبئی منتقل کر دیا تھا۔ اس کیس کے شواہد بشمول گواہوں کے بیانات ہزاروں صفحات پر مشتمل تھے۔ جسٹس سالوی نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ بہت پہلے دے دیا گیا تھا، اب یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ریاست کو کرنا ہے، یہ درست ہے یا نہیں یہ متعلقہ عدالت یا ہائی کورٹ کو دیکھنا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بھارت میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 6000 سے زائد شخصیات نے ایک مشترکہ بیان میں سپریم کورٹ سے گجرات حکومت کے بلقیس بانو گینگ ریپ کے سزا یافتہ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ منسوخ کرنے اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بیان پر دستخط کرنے والوں میں متعدد عام شہریوں کے علاوہ سماجی کارکن، انسانی حقوق کے نمائندے، سرکردہ قلمکار، تاریخ دان، اسکالرز، فلم ساز، صحافی، ماہرین قانون اور سابق بیوروکریٹ شامل ہیں۔ عدلیہ سے اس مشترکہ اپیل میں کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام پر خواتین کا اعتماد بحال کیا جائے اور بلقیس بانو کیس میں سزا پانے والے قیدیوں کو فوراً گرفتار کر کے دوبارہ عمر بھر کے لیے واپس جیل بھیجا جائے۔ تیستا سیتلواڑ کی گرفتاری کے خلاف بین الاقوامی اسکالرز نے سپریم کورٹ کو لکھی عرضی۔ مشہور و معروف سماجی کارکن تیستا سیتلواڑ اور سری کمار کی گرفتاری کے خلاف لگاتار آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اب بین الاقوامی اسکالرز نے سپریم کورٹ کو خط لکھ کر اس معاملے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی گزارش کی ہے۔ تقریباً 1 درجن دستخط کنندگان نے اس عرضی میں لکھا ہے کہ ہم تعلیمی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہندوستانی سپریم کورٹ کے کچھ حالیہ فیصلوں سے سخت پریشان ہیں۔ ہم خاص طور پر ذکیہ جعفری کیس کے فیصلے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، جو 3 پریشان کن سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پہلا سوال وہ یہ ہے کہ چونکہ عرضی گزاروں نے گودھرا واقعے کے بعد فسادات کے لیے گجرات حکومت کو کلین چٹ دینے والی SIT کی رپورٹ کے نتائج کو چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ وہ آزادانہ تحقیقات کا حکم دے، لیکن اسی SIT رپورٹ کی بنیاد پر اپیل کو خارج کر دیا گیا، جو ہمیں غیر منصفانہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال وہ یہ کہ ان کی اپیل مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عرضی گزاروں کے لیے
انتہائی بے اعتنائی اور مکمل طور پر غیر منصفانہ طرز اختیار کیا اور عرضی گزاروں کی اپیل کو غلط مقاصد پر مبنی قرار دیا۔ تیسرا سوال وہ یہ کہ عدالت نے جن کے خلاف ریمارکس دیے ہیں ان کی کوئی سماعت کیے بغیر ہی یہ حکم نامہ منظور کر دیا گیا ہے، یہ قانون میں ایک بدقسمتی کی مثال قائم کرتا ہے۔ اس کیس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس میں فیصلے کے ختم کرنے پر از خود نوٹس لے، اس میں موجود توہین آمیز ریمارکس کو خارج کیا جائے اور ان ریمارکس کی بنیاد پر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمات کو خارج کیا جائے۔ 2 مسلم بچیوں کا اغوا، عصمت دری کے بعد ایک کا قتل۔ غازی آباد کے مودی نگر میں 2 معصوم بچیوں کا اغوا کیا گیا اور پھر ایک بچی کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جبکہ دوسری بچی گنے کے کھیت میں بدحواس حالت میں برآمد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ مودی نگر کے روری گاؤں کا ہے، جہاں یہ متاثرہ خاندان چھپر ڈال کر رہتا ہے۔ متاثرہ کے والد عمران مزدوری کرتے ہیں اور بے انتہا غریب ہیں۔ عمران کے والد کلو بتاتے ہیں کہ عمران اب تک غریب تھا، اب بد نصیب بھی ثابت ہو گیا ہے۔ 3 بیٹیوں کے والد 40 سالہ عمران کی جس بیٹی کا قتل کیا گیا ہے ان کا نام ثانیہ ہے۔ کل صبح 5 بجے اس بچی کی لاش برآمد ہوئی۔ ثانیہ صرف 9 سال کی تھی، جبکہ 6 سال کی اس کی بہن شفا کو پولیس نے گنے کے کھیت سے زندہ ڈھونڈ نکالا۔ وہ بے ہوش تھی، جس کے بعد پولیس نے اسے اسپتال میں داخل کرایا۔ 9 سالہ ثانیہ کے گھر کے باہر بیٹھے گاؤں کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس مقتولہ بچی کی حالت دیکھ کر اس کے ساتھ ہوئی درندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ثانیہ کی ایک رشتہ دار بتاتی ہے کہ دونوں بچی شام میں گھر کے باہر کھیل رہی تھیں کہ ایک نوجوان کپل کشپ انہیں آئس کریم کھلانے کے بہانے سائیکل پر بٹھا کر لے گیا۔ واضح رہے کہ 30 سالہ کپل کشپ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ انڈیا اسلامک سینٹر نے امام حسین پروگرام میں عارف محمد خان کو مہمان خصوصی بنایا، ممبران اور عوام سخت ناراض۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے امام حسین ڈے کے تحت ایک پروگرام رکھا ہے جس کا موضوع ہے امام حسین اسلام اور انسانیت کے نجات دہندہ۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس پروگرام کے خاص مہمان اور مقرر کیرل کے گورنر عارف محمد خان ہیں، جو ان دنوں مندروں میں جانے، تلک لگوانے اور پرساد کھانے جیسی خبروں کے ساتھ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ عارف محمد خان اپنے اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے بھی مین اسٹریم میڈیا کی خاص نظر میں رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے شاہ بانو کیس کے تعلق سے ایک انگریزی اخبار کو تند و تیز انٹرویو دیا تھا، جبکہ انہی دنوں بلقیس بانو کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مگر انہوں نے اسے عورتوں کے حقوق کے تئیں اپنی تشویش کا حصہ نہیں بنایا۔ عام لوگوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ اتنی متنازع اور مسلمانوں میں غیر مقبول شخصیت کو مدعو کرنے میں انڈیا اسلامک سینٹر کی کیا مجبوری یا ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب سے یہ اطلاع آئی ہے، لوگ عارف محمد خان سے زیادہ اسلامک سینٹر سے ناراض ہیں، جس کے بارے میں عوام میں یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ سراج قریشی نے اس سینٹر کو بی جے پی کا ذیلی آفس بنا دیا ہے، اگرچہ ان کے چاہنے والے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اسلامک سینٹر میں اب کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو پاتا جس میں سرکار پر تنقید یا مخالفت کا شائبہ بھی ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا اسلامک سینٹر کے کئی ممبروں نے شدید احتجاج درج کراتے ہوئے اس پروگرام میں شمولیت سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سی بی آئی مجھے 2-3 دنوں میں گرفتار کر لے گی۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں سی بی آئی مجھے گرفتار کرے گی اور میرے علاوہ عام آدمی پارٹی کے کئی لیڈروں کو بھی گرفتار کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بھگت سنگھ کی اولاد ہیں، ہم آپ کی سی بی آئی اور ای ڈی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اتر پردیش کے لکھنؤ اور سیتاپور سمیت کئی اضلاع میں دیر رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ رات کو تقریباً 1:15 بجے آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 تھی۔ اس کا مرکز لکھنؤ سے 139 کلومیٹر شمال اور شمال مشرق میں 82 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ تاہم کسی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ نیند سے بیدار ہو گئے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگوں کے مطابق جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ گھروں میں رکھے سامان کافی دیر تک ہلتے رہے۔ ایک تیسری خبر میں دہلی پولیس اور جموں کشمیر پولیس کے جوائنٹ آپریشن میں لشکر طیبہ اور البدر کے لیے ٹیرر فنڈنگ کا کام کرنے کے الزام میں ایک حوالہ آپریٹر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم نے گرفتار کیے گئے اس مشتبہ شخص کی شناخت محمد یاسین باشندہ ترکمان گیٹ دہلی بتائی ہے۔ محمد یاسین پیشے سے گارمنٹ تاجر ہے اور دہلی کے مینا بازار میں کام کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔